اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو یقیناً آپ اس پریشانی میں بہت زیادہ جو ہے نا اپسیٹ ہوں گے، اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی ایک بندہ امبیرس فیل کرتا ہے کہ نہ بات کرتے ہوئے اسے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو اسمیل جائے گی تو وہ کیا سوچے گا، خود کو بھی بندے کو جب اپنی اسمیل آتی ہے تو وہ بڑا برا فیل کرتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ایسا ٹراما ہوتا ہے جو ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ کانسٹینٹلی اس کو اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا ہے، اس کو کھانے میں بھی جو ہے وہ ذائقہ نہیں آتا، اور اس کی جو لائف ہے وہ بڑی امبیرس سی ہو جاتی ہے، اور اسے نا مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے لائف میں۔ تو آج میں آپ کو ایک بدبو کی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ بدبو آتی کیوں ہے منہ سے، جس کو ہم ہیلیٹوسس کہتے ہیں، میل اڈور کہتے ہیں، اور یہ آپ کے منہ کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، اور آپ کیسے اس سے مکمل طور پہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک ایسا پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو دوبارہ جو ہے نا یہ کم از کم یہ آپ کے منہ کی بدبو جو ہے یہ آپ کو نہیں آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جو منہ کی جو بدبو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تھوڑا سا کہ وہ ہے کیا، وہ سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ایک گیسز کا مجموعہ ہے، وولٹائل گیسز، ایسی گیسز جو آپ کے منہ کے اندر بنتی ہیں اور وہ باہر خارج ہوتی ہیں، جو بدبودار گیسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ اس کی ٹائپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ منہ کی بدبو، صرف منہ کی بدبو کتنی قسم کی ہوتی ہے، یا اس کو منہ کی ہی ہے کہ کہیں اور سے تو بدبو کی کوئی وجہ اور تو نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے سب سے جو میجر منہ کی جو بدبو ہے، وہ اس کی جو وجہ ہے وہ منہ کے اندر کی بدبو ہے، جس کو ہم انٹرا اورل ہیلیٹوسس کہتے ہیں، کہ یہ آپ کے منہ کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایکسٹرا اورل ہیلیٹوسس ہے، کہ کوئی اور وجہ ہے جو کہ منہ کی اندر کی وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، اور جو وجوہات ہیں وہ دو مین وجوہات ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ کا جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے، جہاں سے آپ سانس لیتے ہیں، آپ کے لنگز ہو گئے، آپ کی ٹریکیا ہو گئی، آپ کے برونکائی ہو گئے، آپ کے برونکیولز ہو گئے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ناک ہے اس کی اندر کی جو سرفیس ہے، جو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس رستے سے اگر مسئلہ ہوگا تو وہ ایکسٹرا اورل ہیلیٹوسس ہم اسے کہیں گے، اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ناک سے اگر بدبو آ رہی ہے تو وہ منہ کی بدبو نہیں ہے، وہ ناک کی ہے، اور وہ سانس کے کسی مسئلے میں ریسپیریٹری ٹریکٹ کے جہاں سے نظام ہے جو آپ کا تنفس ہے وہاں پہ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے۔ ایک تیسری بڑی میجر وجہ ہے آپ کی بدبو اگر منہ کے اندر آ رہی ہے، اور وہ بڑی ڈینجرس ہے، بہت ریئر ہے، بہت کم ہوتی ہے کہ اس طرح کا ہو، لیکن جب ہو تو وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹیکٹڈ اگر نہ رہ جائے، اگر ڈیٹیکٹ نہ ہو پائے تو اس سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ ہے آپ کی بلڈ بورن ہیلیٹوسس، کہ آپ کے بلڈ کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسی گیسز پیدا ہو رہی ہیں منہ کے اندر جو بدبودار ہے، اور وہ ان میں آپ کا جو ہے وہ لنگ کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم بیماری ہے جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتی ہے آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو، ابھی صرف آپ کو ٹائپس میں نے بتائی ہیں۔ اچھا، اب زیادہ تر یہ ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے، پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معدے کی وجہ سے جو ہے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے اسٹومک کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے، یا ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں جیسے منہ سے بدبو ہے میرا نا معدہ خراب ہے، اس کی دوائی لیتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے کافی جو ہے پروسیجرز بھی کرا لیتے ہیں، چیک اپ بھی کرا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ معدے کی وجہ سے جو منہ کی بدبو ہے وہ بہت ریئر ہے، ایک صرف ڈیزیز ہے، ایک ڈیزیز جس کی وجہ سے جو ہے وہ معدے کی وجہ سے آپ کے منہ کے اندر بدبو آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم گرڈ۔ اس میں یہ ہے کہ گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس ڈیزیز اسے ہم کہتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹومک کا کنٹینٹ ہے، جو آپ کے معدے کے اندر جو چیز ہے، آپ نے جو کھانا کھایا، جو کچھ بھی معدے کے اندر گیا، وہ بعض اوقات ریفلکس کی وجہ سے وہ آپ کے منہ کے اندر دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو وہ ایک بیماری ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ وہ منہ کے اندر بدبو آتی ہے معدے کی وجہ سے، ادروائز کوئی معدہ اوپن ڈور نہیں ہے، اوپن ٹیوب نہیں سسٹم کہ آپ کے معدے کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے منہ کے اندر آ جائے، نہیں، کیونکہ جو بیریئر ہے جو اسٹومک کو ڈیوائڈ کرتا ہے ہمارے منہ سے، جو ایسوفیگس ہے، اس کا جو سفنکٹر ہے، جو اس کی جو سمجھے اوپننگ ہے، جو معدہ جہاں سے بن رہا ہے وہ کلوزڈ رہتی ہے، ادروائز جب ہم کچھ کھاتے ہیں وہ تبھی اوپن ہوتی ہے، پھر وہ بند ہو جاتی ہے، تو یہ ادھر سے نہیں آ سکتا۔ جو اسٹومک کا ڈسچارج ہے، جو ہمارے معدے کا ڈسچارج ہے، وہ نارملی ہمارے نیچے سے ہوتا ہے اور پخانے کی صورت میں ہوتا ہے ڈسچارج،
ایسا نہیں ہے کہ منہ کے اندر ایسے آ جائے، سوائے اس ایک ڈیزیز کے جس کو میں نے ڈسکس کیا، گرڈ. اس بیماری کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹومک کا جو کانٹینٹ ہے وہ منہ کے اندر آتا ہے اور وہ بدبو کرتا ہے آپ کے منہ کے اندر، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ کی جو ہے وہ بدبو ہو سکتی ہے. لیکن اس میں یہ بہت ریئر ہے. زیادہ تر جو 90 to 95% ریسرچ میں جو دیکھا گیا ہے کیسز میں، آپ کی جو منہ کی بدبو ہے وہ منہ کی ہی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ منہ کی بدبو کہاں سے اور کیسے کیسے پیدا ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے منہ کے اندر کہ ہمارے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے. تو سب سے جو میجر اس کی وجہ ہے، ہم ذرا اس کی جو ہے وہ کیمسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمارے منہ کے اندر کچھ امائنو ایسڈز ہیں، کچھ پروٹینز ہیں. صاحب ذرا ہماری جو پوری جو ہمارے منہ کے اندر جو جتنی بھی یہ ہماری اورل میوکوزا ہے، ایون کہ ہماری جو سکن بھی ہے، تو یہ پروٹین کی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم ڈائٹ بھی کھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی پروٹین پائی جاتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ منہ کے اندر اگر زیادہ دیر ہم منہ کو صاف نہ کریں، یا لیٹ سپوز ہم برشنگ نہ کریں، ہم فلاسنگ نہ کریں، ہم منہ کی صفائی نہ کریں، ہم کلیاں نہ کریں، اور زیادہ تر کیسز میں جب رات میں ہم برشنگ نہ کر کے سو جائیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی یا کچھ ایسی جگہ منہ کے اندر جو صفائی جہاں پہ نہیں کی جاتی ریگولرلی، جس طرح سے سب سے جو میجر ریزروائر ہے بیکٹیریا کا وہ ہے ہمارا ڈورسم آف دا ٹنگ، جو ہمارے زبان کے اوپر والی سرفیس ہے. رات کو ساری رات کیونکہ جو سلائیوا ہے، جو ہماری تھوک ہے، وہ بھی پیدا زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ تھوک تب پیدا ہوتی ہے جب ہم کوئی ایکشن، جیسے میں بول رہا ہوں تو تھوک پیدا ہو رہی ہے. آپ کھاتے ہیں تو آپ کی تھوک پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ کچھ بھی چبانے لگتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ آتا ہے تو تھوک پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ جب کچھ بھی نہیں کر رہے رات کو، تو تھوک کی جو فلو ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں جو صفائی ہے منہ کے اندر، سیلف کلینزنگ کا جو پروسیس ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں اندر جو بیکٹیریل کاؤنٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے آپ کے جو زبان کے اوپر خاص طور پہ، اور آپ کے پیریڈونٹل پاکٹس جو ہیں، اور آپ کو اگر گم ڈیزیز ہے، جنجیوائٹس ہے، پیریڈونٹائٹس ہے، یا اس طرح کی کوئی مسوڑوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو جس کے نتیجے میں آپ کی یا کوئی دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے، کوئی خلا ہے، کوئی دانتوں میں گند پھنسا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کی جو بیکٹیریل کاؤنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اب وہ بیکٹیریا تو بڑھ رہا ہے بھائی، لیکن بدبو کیسے بن رہی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بیکٹیریل کاؤنٹ بڑھتا ہے، آپ کے منہ کے اندر بیکٹیریا بڑھتے ہیں، تو یہ پروٹین کی ڈیگریڈیشن کرتے ہیں. آپ کی پروٹین جو منہ کے اندر ہے وہ ڈیڈ سیلز ہو سکتے ہیں آپ کے منہ کے اندر موجود کھانے کے ذرات ہو سکتے ہیں پروٹینیشیس. تو ان کو جب ڈیگریڈ کرتا ہے تو ایسی امائنو ایسڈز یونٹ ہے پروٹین کا، اگر آپ کو پتہ ہے تو پروٹین امائنو ایسڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اور امائنو ایسڈز اگر سلفر کنٹیننگ ہے، جو کہ زیادہ تر ہوتے ہیں، تو سلفر کنٹیننگ جتنے بھی امائنو ایسڈز ہیں وہ جب ڈیگریڈ ہوتے ہیں بیکٹیریا کی موجودگی میں، تو اس کے نتیجے میں کچھ وولٹائل سلفر کمپاؤنڈز بنتے ہیں، جن کو ہم وولٹائل گیسز کہتے ہیں. کوئی ایسی گیسز جو اس وقت بن کے آپ کے منہ سے باہر نکلتی ہیں، جن کو ہم وولٹائل سلفر کمپاؤنڈز بھی کہتے ہیں اور وولٹائل گیسز بھی کہتے ہیں. اور یہ گیسز کیا کرتی ہیں؟ آپ کے منہ کے اندر بدبو کی وجہ بنتی ہے. یہ سلفر جس میں جو ہے وہ ہائیڈروجن سلفائڈ ہے، مینلی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے میتھائل مرکیپٹن، اور تیسرے نمبر پہ ٹریس اماؤنٹس میں، بہت کم اماؤنٹ میں پائی جاتی ہے، ڈائی میتھائل سلفائڈ. تو یہ کچھ گیسز ہیں جو پائی جاتی ہیں آپ کے منہ کے اندر، پیدا ہوتی ہیں بیکٹیریل جو کالونائزیشن کے نتیجے میں، اور جس کے بعد جو ہے آپ کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ پروسیس جہاں پہ بھی ہوگا تو وہاں پہ آپ کے منہ کے اندر بدبو، ناک کے اندر بھی یہ پروسیس ہو سکتا ہے. آپ کے کچھ نیزل پولپس ہیں، آپ کی ناک کی صفائی نہیں ہو رہی، اس طرح سے ریسپیریٹری کوئی پرابلمس ہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی ٹانسلائٹس ہے، آپ کو ایڈینائٹس ہے، کوئی اس طرح کا کوئی اور ایشو ہے، جس کے نتیجے میں بھی آپ کے اندر اگر وہ صفائی بہتر نہیں ہو رہی، یا انفیکشن ہے کوئی منہ کے اندر یا ریسپیریٹری ٹریکٹ میں یا ناک کے اندر، تو وہاں سے بھی آپ کو منہ کے اندر سے بدبو نکل سکتی ہے. یہ میجر وجہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے کہ وہ ڈیزیزز، یہ جو منہ کے اندر میں نے بدبو بتائی ہے، یہ 90 to 95% کیسز میں آپ کے منہ کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے منہ کو صاف کرنا ہے، اس کو اوور لوک نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کہیں اور علاج کرتے رہیں اور پرابلم آپ کے منہ کے اندر ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے. لیکن اب ہم 5 to 10% ان کیسز کی بات کرتے ہیں جب منہ بالکل صاف ہے، منہ کے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم نے صفائی بھی زبردست رکھی ہوئی ہے، منہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی منہ کی بدبو نہیں جا رہی. اس کی جو وجہ ہے وہ جو ہے 5 to 10% کیسز میں، وہ ہے بلڈ بورن جو آپ کی ہیلیٹوسس ہے، جو آپ کے منہ کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسی بلڈ کے اندر کوئی ایسی پرابلمز آ گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
جن میں سب سے جو مین ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈائبٹیز، کیونکہ اکثر لوگوں میں ڈائبٹیز، ہمارے پاکستان اس ٹائم نمبر 1 پہ ہے ڈائبیٹک، جو پاپولیشن میں ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں جو ڈائبٹیز ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہمارا ملک ہے شوگر میں، کہ سب سے زیادہ شوگر کے مریض ہمارے ملک میں ہے. تو یہ بڑی ایک ہولناک بات ہے اور ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب شوگر کے پیشنٹ کو پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو شوگر ہو چکی ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. تو ایک ایسی علامت ہے جس سے آپ کو شوگر بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ ایک خاص قسم کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ اسمیل کیوں آتی ہے؟ کیونکہ شوگر ہوتی کیوں ہے؟ شوگر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر جو انسولین ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے. جب انسولین کیا کرتی ہے کہ آپ کی انرجی کے لیے گلوکوز کو یوٹیلائز کرتی ہے، انسولین کے ذریعے گلوکوز یوز ہوتا ہے. اب اگر انسولین نہیں ہے تو آپ گلوکوز کو یوز نہیں کر سکتے ایز اے سورس آف انرجی. تو اب انرجی کے لیے آپ کو گلوکوز کام نہیں آئے گی، تو آپ کی جو باڈی ہے وہ فیٹ کے جو سٹورز ہوتے ہیں ان کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے انرجی لینے کے لیے. تو فیٹس کی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو فیٹ کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں کچھ فیٹی ایسڈز بنتے ہیں، کچھ کیٹونز بنتے ہیں جن کو ہم کیٹون باڈیز کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ خاص سمیل پیدا کرتے ہیں جو کہ کیٹو ایسیڈوسس اس پروسیس کو کہتے ہیں. اور اس میں اب ایک سمیل آتی ہے آپ کے منہ سے جس کو ہم جو ہے وہ کیٹو ایسیڈوسس کی جو سٹیج ہے اس میں. اب یہ کافی خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. کیٹو ایسیڈوسس کی جب لاسٹ سٹیج ہوتی ہے تو آپ کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اگر شوگر کے مریض میں منہ کی سمیل آ رہی ہے، اس میں اور بھی کافی وجوہات ہیں. یہ میں ریئر وجہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہر شوگر کے مریض کو جب منہ سے بدبو آئے تو وہ ڈر جائے، تو ایسا نہیں ہے. وہ خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے جو کہ ایک شوگر کے مریض کو بھی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ لنگ کینسر کے کیس میں بھی آ سکتی ہے. اس لیے آپ کا کوئی نمونیا ہوا ہے، آپ کے چیسٹ میں انفیکشن ہے، اس وجہ سے بھی آپ کے جو ہے منہ سے اسمیل آ سکتی ہے. تو کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن جو 90 to 95% وجہ ہے وہ ہمارا منہ ہے. اس لیے اب منہ کو جو ہے وہ اب آگے ٹریٹمنٹ میں ڈسکس کروں گا کہ سب سے زیادہ ہم نے منہ کی صفائی کو کیسے رکھنا ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ نے ریگولر برش کرنا ہے. یہ میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو یہ ہے ہی اتنی امپورٹنٹ بات کہ آپ جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ ریگولر برش کریں اور اس کے بعد کلی کریں. اور جب آپ نیند میں ہو تو نیند سے بالکل جانے سے پہلے آپ کے منہ کے اندر کچھ ہو نہ، کچھ کھا کے نہ سو جائیں. اگر کچھ کھایا ہے تو ایٹ لیسٹ کلی کر لیں یا برش لازمی کر لیں، اس کے بعد آپ سو جائیں. تو رات کا جو برش ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو جو ٹنگ سکریپر ہے جس کی مدد سے آپ زبان کو بھی صاف کرتے ہیں، کیونکہ صبح کے ٹائم سب سے زیادہ زبان کے اوپر بیکٹیریا اور سارا کچھ یہ ہوا ہوتا ہے. تو آپ کے منہ سے، اس کو مارننگ بریتھ بھی کہتے ہیں، مارننگ اسمیل بھی کہتے ہیں، کہ جب صبح بندہ اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے. اور اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ٹنگ سکریپر یوز کرنا ہے، ٹوتھ برشنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا پھر کھانا کھانا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو منہ کے اندر جو بھی بیکٹیریا تھے، جو بھی ٹربلز تھے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے منہ کی جو بدبو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ختم ہو جائے گی. تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریگولر فلاسنگ کرنی ہے، برشنگ کرنی ہے، ٹنگ سکریپر کا یوز کرنا ہے، اور نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے سالٹ واٹر رنزز، جو منہ کی نمک والے پانی کی جو کلیاں ہیں وہ کرنی ہے. اگر آپ ہائپرٹینسو نہیں ہے، اگر بلڈ پریشر کے پیشنٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے نمک والے پانی سے کلیاں. اگر ہیں پیشنٹ ہیں تو پھر یہ بھی نہ کریں. تو اپنا خیال کریں. منہ کی بدبو، اگر یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ منہ کی بدبو کیوں پیدا ہو رہی ہے تو اس سے آپ نے اس طرح سے بچنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ہر 6 مہینے سے سال کے بعد ڈینٹسٹ سے چیک اپ کرانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو گم ڈیزیز ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے منہ کی بدبو ہو رہی ہو. تو دانتوں کی جو صفائی ہے، مسوڑوں کی جو صفائی ہے، اس کا رہنا بہت ضروری ہے. تو سکیلنگ کروائیں. اور سکیلنگ سے جو ہے وہ دانت کیا آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور اگر ایسا لگتا ہے تو اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں ایک بنانے لگا ہوں کہ آپ کے، اگر آپ کو لگتا ہے سکیلنگ سے جو ہے وہ کیسے دانت آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں، تو میں اس میں ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا کہ یہ متھ ہے، ایسا بالکل کچھ نہیں ہوتا. آپ کے جو دانتوں کی صفائی ہے بیسیکلی وہ دانتوں نہیں، مسوڑوں کی صفائی ہے. اور آپ کے مسوڑے جو ہے وہ اس وقت خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ کے جو منہ کی بدبو ہے وہ 90 to 95% کیسز میں صرف منہ کی صفائی کو مینٹین رکھنے میں اور منہ کے دانتوں کے علاج کے کیس میں آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ہوگی. تو ڈینٹل اپوائنٹمنٹ اس کو فکس کریں. اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اپنے ڈینٹسٹ سے چیک کرائیں، جو ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے وہ کرائیں. اسکیلنگ ہونے والی ہے، پالشنگ ہونے والی ہے، دانتوں کی فلنگ ہونے والی ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور پروسیجر ہونے والا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے. پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں, اپنے ساتھ یہ نہ کریں, آپ کی صحت بہت اہم ہے آپ کے لیے. تو اس لیے آپ کانفیڈنٹ فیل ہوں, آپ کے منہ کی جو صفائی ہے وہ اچھی ہوگی تو آپ کی ساری ہیلتھ اچھی رہے گی, کیونکہ یہ جو ہمارے منہ ہے اسی سے ہی سارا کچھ جانا ہے. اگر منہ صاف نہیں ہے تو پھر کچھ بھی زندگی کا مزہ نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.